اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ نحل کی 60ویں آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے للذین لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، ان کی حالت برائی والی حالت ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کو مثل اعلیٰ بہت بلند شان ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزت والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم ان لوگوں کی حالت اور ان لوگوں کا انجام بیان کر رہا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنا یہ بہت بڑی محرومی ہے، آخرت سے غافل ہو جانا یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے۔ ایک وہ ہے جو آخرت کو مانتا ہی نہیں، دوسرا وہ ہے جو آخرت کو مانتا تو ہے مگر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو دونوں کی مثال ایسی ہے، کوئی جانے بغیر گڑھے میں گر گیا، کوئی جان بوجھ کر گڑھے میں گرا، تو دیکھنے والے اس پر افسوس کریں گے جو جانے بغیر گڑھے میں گر گیا، مگر جو جان بوجھ کر گڑھے میں گرتا ہے اس پر کوئی افسوس نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان عطا کیا، آخرت پر تمہارا ایمان ہے، قیامت کو تم مانتے ہو، قیامت کے ایک ایک منظر کو مانتے ہو، اس کے باوجود تمہارا عمل ایسا ہے گویا کہ آخرت پر تمہارا ایمان ہی نہیں۔ آخرت کو مانتے ہو، نمازیں نہیں پڑھتے ہو، بے نمازی کا انجام کیا ہوگا یہ تمہیں معلوم ہے، مگر بے نمازی بنے ہوئے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، پھر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم آخرت کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں۔ آخرت کے دن ظالموں کا کیا انجام ہوگا یہ تمہیں پتہ ہے، آخرت کے دن جھوٹوں کی حالت کیا ہوگی یہ تمہیں پتہ ہے۔ آخرت کو مانتے ہو مگر شراب پی رہے ہو، بولتے ہو کہ میں کیا غلطی کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں مگر اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ چند لوگ ایسے ہیں، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، شراب کیوں پیتے ہیں؟ وہ میری مجبوری ہے بھائی، شراب پینا مجبوری ان کی، مگر اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ لوگ نمازاں پڑھیں گے مگر میں نماز نہیں پڑھا بھی تو کیا ہو، اللہ سے ڈرتا۔ جب اللہ سے ڈرنے والا ہے تو نماز کیسے چھوڑ دیتا؟ یہ دو متضاد بیانات ہیں، یہ دو بیانات، ایچ اسٹیٹمنٹ از کانفلکٹڈ وتھ اندر اسٹیٹمنٹ، تمہارا ایک بیان دوسرے بیان سے ٹکرا رہا ہے۔ جب خدا سے ڈرتے ہو، کوئی کہے کہ میں بیوی کا پورا خیال رکھتا ہوں، صرف یہ کہ خرچ کو پیسہ نہیں دیتا، بھائی خرچ کو پیسہ نہیں دیا تو بہت بڑی حق تلفی کر رہا ہے، وہ کیسے کھائے گی وہ مجھے نہیں معلوم، وہ فقط میرے پاس وہ عادت ہی نہیں، خرچ کو پیسہ دینے کی عادت میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اچھا چیزیں لا کر دیتے کیا، چاول وغیرہ، یہ سب کام نہیں کرتا، مگر میں بیوی کو بہت چاہتا ہوں۔ تو اس طرح بیان دینے والے پر لوگ ہنسیں گے
مگر جو انسان ایسا بیان دیتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، مگر اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، تو اس آدمی کے بیان کو سن کر لوگ بولتے کیا رہا تو دل میں اللہ کا ڈر ہنگا نہیں اسے، تو ایسی باتیں کرتے. تو ایک آخرت کو مانتا ہی نہیں، وہ تو کافر. آخرت کو مان کر عمل ایسے کر رہا ہے گویا آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو وہ غافل ہے، اور غافل بھی بڑا بے وقوف ہے. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے مثل السوء، سو برائی، مثل کا معنی ہے حالت، کیفیت. تو ان کی حالت بدترین حالت ہونے والی، کیونکہ جہنم کا عذاب، جہنم کا عذاب اس سے بھاری مصیبت کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی جہنم کے عذاب کو ایک بار دیکھ لے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کے لیے آسان ہو جائے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مثل اعلیٰ، اعلیٰ کا معنی بلند، بلند حالت، بلند شان کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. تو اللہ سے بلند کون ہے؟ اللہ ہی سب سے بلند ہے. اس کی شان بھی شان عالی ہے، اس کی شان شان نرالی ہے، سب سے نرالا ہے. کیونکہ سب ہیں مخلوق، سب ہیں مخلوق، وہ ہے خالق. مخلوق کثیر ہے، خالق وحید ہے. مخلوق کے لیے کثرت، خالق کے لیے وحدت. اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ ہم یہی کہیں گے کہ بہت زیادہ ہے، تعداد نہیں بتا سکتے. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس پوری مخلوق کی گنتی ہے. اللہ جانتا ہے کتنے انسان اللہ پیدا کیا، اللہ جانتا ہے. انسان تو انسان، کتنی چیونٹیاں اللہ پیدا کیا، کتنے کیڑے اللہ نے پیدا کیے. اور یہ جو دیمک ہے، کتنی دیمک اب تک اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ جانتا ہے. اگر وہ اللہ نہیں جانا تو اللہ کے لیے جہل ثابت ہو جائے گا. یعنی جتنی بات نہیں جانتا ہے اس درجے کا جاہل بن جائے گا. اب ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ عالم بڑے ہیں یا جاہل بڑے ہیں تو ہمیں غصہ آ جائے گا. مگر سنجیدگی سے سوچ کر جواب دیں گے تو بولیں گے بھائی میں عالم خطرے کے برابر، عالم خطرے کے برابر، جاہل سمندر کے برابر. کیونکہ میں جانتا ہوں چند زبانیں جانتا ہوں. وہ بھی چند زبانیں جاننے والا بول سکتا ہے، چند زبانیں سب تو نہیں جانتے. عربی، فارسی، ہندی، اردو، انگریزی، تمل، بس. اس کے علاوہ جاپانی زبان نہیں معلوم، چائنا کی زبان چین چان چون یہ بھی نہیں معلوم، رشیا کی زبان نہیں معلوم، ملیشیا کی زبان نہیں معلوم. وہاں ازبکستان میں جاؤ تو وہاں کی زبان ڈب ڈم ڈم ایسا بات کرتے لوگ، سمجھ میں نہیں آتا. تو چند زبانوں سے میں واقف ہوں تو چند زبانوں کا عالم ہوں. ہزاروں زبانوں سے نا واقف ہوں تو ہزاروں زبانوں کا جاہل. اسی طرح کتنی بستیاں تمہیں معلوم ہیں، مدراس، بنگلور، بامبے، چند بستیاں معلوم ہیں تو اتنی بستیوں کا مجھے علم ہے تو اتنی بستیوں کا میں عالم بنا. کتنی بستیاں نہیں جانتے، بے شمار بستیوں کو نہیں جانتا تو بے شمار بستیوں کا میں کیا ہو گیا؟ جاہل ہو گیا. تو ہمارا جہل بڑھ کر ہے، علم کم ہے. مگر جو چیز زیادہ ہمیں ملی ہے اسے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. جو کم ملی ہے اس کو مانتے. کوئی آپ کو کہہ دو بڑے درجے کے عالم، بے پناہ خوش ہو جاتے. اگر عالم نہ بھی ہو، اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ بڑے درجے کے عالم تو خوش ہو جاتے. اگر کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی حافظ صاحب بلائے تو خوش ہو جاتے. کیا بھائی تم حافظ نہیں، بلاتا نہیں،
کیا ہے کہ بلا لیتا ہے، چھوڑ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ حافظ نہیں تھے، لوگ انہیں حافظ حافظ بلانے لگے، تو انہوں نے سوچا کہ اب لوگ مجھے حافظ بلاتے، کتنے لوگوں کو منع کرتا رہو، مجھے حافظ مت بلاؤ۔ تو اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے تو 1 مہینے میں قرآن کو حفظ کر لیا۔ پہلے اب لوگوں کی بات بھی غلط نہیں ہوتی، لوگوں کی بات غلط نہیں ہوگی، حافظ بلائیں گے تو ان کا بلانا صحیح ہو جائے گا، تو یہ ان کی کرامت ہے، ہر ایک سوچا تو نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت جو کام کیے ہر حضرت کرنا چاہے تو نہیں ہوگا، وہ کام اعلیٰ حضرت ہی کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسا ذہن عطا کیا تھا۔ تو مولا تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی جو مثل ہے، جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، وہ اعلیٰ، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بلند ہے کہ تمہاری سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ اگر اللہ کو کوئی سمجھ لیا تو اس کی سمجھ کے اندر اللہ آ گیا، تو سمجھ کے دائرے میں آ گیا، تو وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ اللہ کی شان تو سب سے بالا ہے، اور اللہ کے محبوب کی شان، اللہ کے پاس تو اس کا حساب ہے، اس کا شمار ہے، مگر ہمارے حق میں اللہ کے محبوب کی شان بھی بالا ہے۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ عزت والا، حکمت والا۔ عزت کیا ہے؟ عزت کا معنی ہے غالب آ جانا، اللہ غالب ہے سب پر، اللہ کی طاقت سے کسی کی طاقت بڑھے گی نہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی میں طاقت ہی نہیں تو بڑھنے گھٹنے کا سوال ہی کیا ہے۔ لا قوت الا باللہ، اسی میں قوت ہے۔ اگر کسی کی طاقت گھٹی ہے، گھٹی ہوئی طاقت بھی اس کی نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہی ہے۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ طاقت، قوت اللہ ہی کی ذات میں۔ دیکھیے فعل قوت کی وجہ سے ہوتا ہے، فعل کام، ایکشن کہہ دیں گے تو ہمارے لوگوں میں ایک ایکشن آ جائے گا، سمجھ گئے؟ ایکشن کہتے ہیں، اس کا ری ایکشن دیکھ سکتے ہیں، مگر بولے فعل، بات سمجھ میں نہیں، فعل کو سمجھنے میں ہم پورے فیل ہو جاتے ہیں۔ ایکشن کا لفظ سنتے ہیں اس کا ری ایکشن ہو جاتا ہے ہمارے اندر، کیونکہ آج ہماری پوری توجہ، پورے معاملات انگریزی زبان سے لگے ہوئے، اردو سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اردو کتابوں کا مطالعہ بھی کم ہو گیا ہے، اور اردو کے الفاظ ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہیں۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ اس محفل میں جتنے بھی حاضر ہیں وہ اردو دان ہیں، تو ایسی محفلیں ہر جگہ نہیں مل سکتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فعل قوت کی وجہ سے ہوتا ہے، ایکشن ڈیپینڈس اپون دا انرجی۔ اب انرجی، یہ جو قوت ہے اللہ کی ہے، اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں لا فاعل الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی فاعل ہی نہیں، کیونکہ کسی میں قوت ہی نہیں تو فعل کہاں سے رہے گا۔ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی کوئی بھی کام کرتا ہے، مگر اللہ نے انسان کو ذمہ دار بنایا ہے تو اسے اختیار بھی دیا ہے۔ قوت اللہ کی، اس کی قوت سے ہی ہم کام کرتے ہیں، مگر جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ شر اور خیر کے درمیان امتیاز کریں، شر کو چھوڑیں، خیر کو اپنائیں،
یہاں پر ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا بھی۔ تو دونوں صفتیں ہیں۔ جب غالب ہے تو اس کے خلاف کوئی ایک حرکت بھی نہیں کر سکتا، مگر دنیا میں کتنی حرکتیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہی۔ فرعون بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بابری مسجد کو شہید کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب معاملات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے کہ اس کے گھر کو کوئی توڑ رہا ہے، وہ پروردگار اسے غارت نہیں کرتا۔ قیامت کے قریب ایک حبشی کعبۃ اللہ کو ڈھائے گا، جب تک وہ حبشی کعبے کو نہیں ڈھائے گا قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ جو کفار مسجدوں کو ڈھاتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، اس وقت ان پر عذاب جو فوری طور پر نہیں آتا، عذاب تو آتا ہی ہے ضرور، اگر عذاب نہ بھی آئے تو مرتے ہی سیدھے عذاب میں جائیں گے، فوری طور پر یعنی امیڈیٹ فوری طور پر جو عذاب نہیں ہو رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ بات ختم ہوئی، اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نحل کے 7 رکوع ختم ہو گئے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی اگر لوگوں کی گرفت کرنے لگے، گرفت کرنا، پکڑنا، غلطی پر اللہ ہر انسان کو پکڑنے لگے، بِظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کی وجہ سے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ اگر لوگوں کو پکڑنے لگ جائے تو حالت کیا ہوگی؟ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، یہ جانور کو بھی زمین میں اللہ رہنے نہیں دے گا، یہ جانور بھی نہیں رہے گا، یہ چلنے والا نہیں رہے گا، یہ انسان نہیں رہے گا۔ دابہ کا لفظ جانور کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین پہ چلتا ہے یا رینگتا ہے، تو اس معنی میں انسان بھی ایک دابہ ہے، انسان بھی چلتا پھرتا ہے۔ تو اگر ناس انسانوں کی نسبت سے دابہ کا مفہوم متعین کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے ظلم کی بنیاد پر گرفت کرنے لگے، پکڑنے لگے، تو اس روئے زمین پر ایک انسان بھی نظر نہیں آئے، کیونکہ کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، تیرا یہ دعویٰ غلط ہے، اور غلط دعویٰ کرنے کی غلطی تو کر رہا ہے، غلط دعویٰ کرنے کی غلطی تو کر رہا ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے۔ اچھلنے والا اچھل رہا ہے، بکنے والا بک رہا ہے، ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تاخیر کر رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے، عذاب کے اتارنے میں دیر لگا رہا ہے۔ اِلیٰ اجل مسمن، یہ ایک مقررہ مدت تک، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ ہر ظالم کا، فرعون کا ایکسپائری ڈیٹ آ گیا، دریا میں ڈوب کے مر گیا۔ نمرود کا ایکسپائری ڈیٹ آیا، مچھر اسے پچھاڑ دیا۔ پچھاڑا تو کیا مطلب؟ کوئی پہلوان ہاتھ پکڑ کے پچھاڑتا ہے، مچھر اندر گھس کے پچھاڑا، ناک کے اندر سے گھس گیا دماغ میں، اب کرے گا کیا؟ سب کو مارنے والا لوگوں سے فریاد کرتا ہے، مجھے مارو مجھے مارو، ہاتھ سے مارتے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، ہاتھ ڈھیلے ہو گئے چپل سے مارو، جب کئی بار مار دیتے
تو کچھ آرام مل جاتا اس کو، کیونکہ مچھر خاموش آتا ہے، مارا کھاتا ہے خاموش، پھر کچھ دیر کے بعد مچھر پریشان کرتا، بولے مارو مارو مارو، سر کی حالت خراب ہو گئی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہیں مچھر سبب بنتا ہے خود سر کی ہلاکت کا، کہیں مچھر سبب بنتا ہے خود سر کی ہلاکت کا، کہیں مکڑی کا جالا خلع ہوتا ہے حفاظت کا۔ مکڑی کا جالا یہ حفاظت کا خلع بن گیا۔ وہاں پہ لال قلعہ نہیں تھا، کوئی اور قلعہ نہیں تھا، مضبوط قلعہ، لوہے کا قلعہ نہیں، کیا قلعہ تھا؟ نبی کی حفاظت، نبی کے یار صدیق اکبر کی حفاظت غار میں ہو رہی ہے۔ کون سی چیز سے حفاظت ہو رہی ہے؟ کیا بڑی دیوار بنائی گئی؟ کیا بڑی فصیل لگائی گئی؟ کیا کوئی قلعہ تعمیر کیا گیا؟ نہیں نہیں، مکڑی نے جالا تن دیا، مکڑی کا جالا حفاظت کا قلعہ بن گیا۔ تو شاعر کے الفاظ بھی کتنے پیارے ہیں، کہیں مچھر سبب ہوتا ہے خود سر کی ہلاکت کا، کہیں مکڑی کا جالا خلع ہوتا ہے حفاظت کا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى یعنی مقررہ مدت، یہ فکسڈ پیریڈ ہے، وہ وقت آئے گا تو مر جائے گا۔ اب یہاں کے جو ظالم لوگ ہیں ہندوستان کے، ابھی وقت آنا ہے، وقت آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اور دوسرے کو مار دیے تو اس کا وقت آیا اس لیے مار دیا، وقت نہیں آتا تو یہ کیا ان کے باوائے بھی تو نہیں مار سکتے کسی کو۔ ہر انسان کا ایک وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا ٹائم آ جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة، تو یہ ایک لمحہ بھی وہ دیر نہیں کر سکتے، اسی وقت ختم ہو جائیں گے۔ ولا يستقدمون، اور یہ ایک لمحہ پہلے بھی نہیں مر سکتے، یہ ایک لمحہ بعد بھی نہیں، یہ ایک لمحہ آگے بھی نہیں۔ کانٹا اگر 12:10 20 سیکنڈ پہ موت آنا ہے تو برابر اس وقت موت آ جائے، برابر آئے، اس سے پہلے اگر مرنا چاہا بھی تو نہیں مر سکتا، اور اس کے بعد جینا چاہا تو بھی نہیں جی سکتا۔ تو اللہ نے بتایا کہ اجل مسمى، مقررہ مدت۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، یہ لوگ یعنی مشرک لوگ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے، یہ چیز اللہ کے لیے ہے، یہ چیز اللہ کے لیے ہے۔ کیسی چیز مقرر کرتے ہیں؟ ما یکرہون، جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، یعنی یہ مشرکین اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کو بیٹی پیدا ہو، مگر اللہ کے لیے یہ بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ مشرکوں کی نظر، مشرکوں کے خیال میں اللہ کی بیٹیاں کون ہیں؟ فرشتے۔ جبرائیل علیہ السلام بڑی بیٹی، اس سے چھوٹی بیٹی میکائیل، پھر عزرائیل، اسرافیل، یہ سب اللہ کے بیٹیاں، بڑی بیٹی چھوٹی بیٹی، استغفر اللہ۔ ان کے قول کے مطابق یہ ان کو آپا بلائیں گے، کوئی چاناپا ہو جائے گی، یہ کیا پریشانی ہے ان کی؟ فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ رحمان کے بندے ہیں، مقبول بندے ہیں فرشتے، ان فرشتوں کو ان لوگوں نے عورتیں بنا لی۔ اب فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے جو ہیں سو ہیں، ان کے اندر جنس نہیں ہے، یعنی ذکوریت انوثیت، میل فیمیل نہیں ہے۔ ان کے لیے جو لفظ بولا جائے گا وہ مذکر کا لفظ،
میل کا لفظ بولا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل گئے، یہ تعظیم کے لیے عربی میں جاء جبریل قال جبریل، اگر عورت ہو تو قالت جاءت، مگر عورت کا جو لفظ ہے، مؤنث کا جو صیغہ ہے، وہ فرشتوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے لیے یہ لوگ ثابت کرتے ہیں بیٹیاں، اور خود کے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود کے لیے وہ پسند کریں گے تو اللہ کو ثابت کر سکتے، یہ بھی مطلب نہیں۔ اپنے لیے بیٹے کو پسند کرتے، اللہ کے لیے بیٹا ثابت کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، وہ رشتوں سے پاک۔ ایک صاحب بولے بیٹا بیٹی نہیں، بھائی تو رنگا نہیں، نعوذ باللہ، پروردگار کو بھائی بھی نہیں، بہن بھی نہیں، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، چچا بھی نہیں، کوئی رشتہ نہیں، بیوی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام رشتوں سے منزہ ہے۔ یہ رشتے تو مخلوق کے لیے ہیں، اللہ کے لیے رشتے نہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں، جھوٹی چیزوں کو ان کی زبانیں بیان کر رہی ہیں۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور ان کا جھوٹا دعویٰ یہ ہے کہ بھلائی ان کو ہی ملے گی۔ مشرکین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھلائی ہم کو ہی ملے گی، کامیابی ہمارے لیے، لا جرم۔ پروردگار کہتے ہیں لا جرم، کیا معنی لا جرم کا؟ بے شک، بے شک، یعنی یقینی بات ہے، ان لہم النار، کہ ان کے لیے آگ ہے۔ ان مشرکوں کے لیے جو رب کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، ان کے لیے آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور انہیں جہنم میں سب سے پہلے بھیجا جائے گا۔ پہلے عذاب میں یہ مشرکین جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی شان، ایسی باتیں بیان کرتے جو اللہ کی شان کے خلاف، تو انہیں جہنم میں آگے آگے بھیجا جائے گا۔ تو دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب قدیر، ہمیں نیکی کی راہ پر چلا۔ اے اللہ، تمام آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صحت عطا فرما، ہماری اولاد کو صحت عطا فرما۔ اے رب خبیر، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ اے اللہ، محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔